اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جنہ دا نام جعفر ہے، لقب صادق ہے، اور تسی جان دے ہو 14 الحمدللہ 14 دے 14 سچے، 14 دے 14 عالم اللہ نے سن آئمہ او عطا فرمائن جڑے بندیاں دے بڑھائے ہوئے امام نہیں بلکہ اللہ دے بنائے ہوئے امام ہیں۔ بابا جی میں ایک پوری مجلس پڑھتا ہونا صفات آئمہ تے کہ اللہ نے جڑے امام سن عطا کیتے ہیں، اللہ نے قرآن چنان دا نا نہیں ذکر کیتا مگر اللہ نے انہاں دی صفات دسیاں، اور یہ مصلحت بھی یہ ہے کہ اگر اللہ نا دس دے وے ہا تو لوگا اپنے پترہ دے نا رکھ کے آکھنا ہے یہ ہاشمیہ دے پتر نہیں، یہ ساڑھے پتر ہیں جنہاں دا نا اللہ نے قرآن ذکر کیتا ہے۔ اللہ نے نا نہیں دسے، اللہ نے صفات دس چھوڑیاں اور فرمایا جیڑا جیڑا انہا صفتہ دا مالک ہو سی اوہی منصوص من اللہ ہو سی، یعنی وہ امام منصوص نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو سچے سارے مگر دو معصومین دی صف دے وچ، 14 معصومین دی صف دے وچ 2 معصوم ایسے ہیں جنہاں دا لقب صادق بن گیا۔ 2 معصوم ایسے ہیں، سارے سچے مگر بابا جی 2 معصوم ایسے ہیں جنہاں دا لقب صادق بن گیا۔ ایک ہے بطول دا بابا، وہ بھی صادق، اور دوسرے ہیں موسیٰ کاظم دا بابا، وہ بھی صادق۔ اور کیا حسن اتفاق آکھاں یا مشیت پروردگار آکھاں، اللہ دا فیصلہ کتنا خوبصورت آئی۔ انہا دعا صادقین واسطے اللہ نے انہا دی آمد دا دن ایک ہی مختص کیتا، پہلا صادق بھی 17 ربیع الاول، دوسرا صادق بھی 17 ربیع الاول دنیا دی تشریف لے آئے۔ پہلا صادق 17 ربیع الاول یکم عام الفیل دنیا دی تشریف لے آئے، اور پھر ٹھیک 135 یا 136 سال بعد 17 ربیع الاول سن 83 ہجری دوسرے صادق دنیا دی تشریف لے آئے۔ تو نام جعفر، اور جعفر جنت دی ایک نہر نوادین، یاد رکھیں جعفر جنت دی ایک نہر نوادین۔ علماء ملت نے اس جعفر دی جڑی شرح جملہ لکھا ہے، کیا خوبصورت جملہ ہے کہ اے نام جعفر دا راز بھی ادھر پتہ چلے آئے کہ نام جعفر اچ راز کیا ہے۔ جدہ جعفر ابن محمد نے اس کائنات دے وچ مختلف علوم دیا نہرہ بہاں جواب دیتے تھے، حیعت میں دلچسپی رکھنے والے حیعت کا سوال کرتے تھے، امام صادق جواب دیتے تھے، علم فلکیات میں دلچسپی رکھنے والے فلکیات کا سوال کرتے تھے، امام صادق جواب دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کیمسٹری میں، میتھمیٹکس میں، بایولوجی میں، مختلف علوم میں لوگ سوال کرتے جاتے تھے، شیعوں کا چھٹا امام جواب دیتے جاتے تھے۔ وہ پنجی غیر مذہبی سکالر زادن ساڑی حیرانگی دی انتہا ہو گئی ہے، نہ سوال کرنے والے کے پاس کوئی کتاب ہوتی تھی، نہ جواب دینے والے کے پاس کوئی کتاب ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ ادھر سے حیران رہ گیا، ایسا عالم علم لدونی ہے جعفر ابن محمد۔ تقریباً 500 علوم امام ششم نے متعارف کروایا، اور پھر معرفت توحید دے اتنے بڑے بڑے درس، اتنے بڑے بڑے ملحدین آئیں امام صادق دی بارگاہ، جنہاں آتے وجود خدا تے دلائل منگے امام ششم کنو۔ ایک ادھی بات اور کر دی، چھوڑ گیا میرا وقت جو ہے، میں مسائب چھوڑے چے پڑھسا مگر میں چاہنا پیغام پہنچا کے جاما لوگا تک۔ بھائی جان بڑے بڑے ملحدین ہیں، ملحدین جانتے ہو جنہاں خدا دے وجود دے انکاری نے، وجود خدا دے انکاری ملحدین آئیں جنہاں جعفر ابن محمد دے مختلف سوال کیتے ہیں، وجود خدا دی دلیلہ منگی ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت اور بڑا پر لطف جملہ توڑے حوالے کر دے۔ ایک بندہ آیا دربار دے وچ، امام ششم ممبر دے تشریف فرما ہے، اس نے کہا جی تہاڈا اگر خدا ہے تو پھر وجود خدا دی کوئی دلیل دیو۔ امام نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اجے مجلس سن پہ شروع ہوندی تسی تھک بھی پائے ہو، مجلس رات گئے تک بجنی ہے۔ امام نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ سرگو دیالے ہو، جب امام نے نام پوچھا تو دربار چھوڑ کے دوڑ پیا۔ ایک بندہ دربار جٹھو دے پیچھے دوڑ پیا، اسے کہا انہا تیرا نام پوچھا، تو وجود خدا دی دلیل منگڑ آئے، انہا تیرا نام پوچھا تو دربار چھوڑ دیتا ہے۔ اسے کہا کہ کرہا میں وجود خدا دی دلیل میں اپنے نام اچ مل گئی ہے، میں نے شرمندگی ہوئی ہے، میں روک نہ سکیا۔
بندہ کہتے ہیں پوچھے وجود خدا دی دلیل انہاں نام پوچھے تے نام دے وچ دلیل کیویں مل گئی وجود خدا دی. اور کہ جعفر ابن محمد نے میرے کو پوچھے میرا نام آدھے میرا نام ہے عبداللہ جدہ میں بھرے دربار چاکڑائی نا میرا نام ہے عبداللہ. تو جعفر ابن محمد نے دوسرا سوال کرنا ہے عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ. وہ اللہ کون ہے جس کا تو بندہ ہے؟ یعنی ایسے ملحدین ہیں جنہیں سے جود بن درہم سے شان حیدر جوادی صاحب نے ایک بندے کا نام لکھا ہے جود یا جاد بن درہم. اس نے گوشت لیا بازار ہی چھو آتے گھر رکھ دیتا. وہ گوشت کافی دن پیا رہا گوشت خراب ہو گیا وہ کیڑے پہ گئے شاید آخری بات ہوگی کیڑے پہ گئے. وہ کیڑے والا گوشت چاہ کے امام صادق کل چلا گیا. اس نے کہا جی میں سنے تھوڑا دعویٰ ہے جو تھوڑا اللہ علا کل شین قدیر ہے اور پوری کائنات دا خالق ہے. معصوم نے فرمایا بے شک پوری کائنات ذرہ ذرہ میرے اللہ نے خلق کیتا ہے. اور کہ جعفر صادق کہ باقی مخلوق تو تیرے اللہ نے بڑھائی ہو سی اے جڑے کیڑے ہیں نہ گوشت اے تیرے اللہ نے نہیں بڑھائے اے میں بڑھائے انہاں دا خالق میں ہاں. جدو میں گوشت لیا ہی نہ کیڑے کوئی نہ اے ہن جڑے کیڑے وچ پیدا ہوئے انہاں دا خالق تیرا اللہ نہیں میں ہاں. امام نے فرمایا تھے بے جو تو خالق ہیں تو پھر اختیار تا سارا رکھ دائیں. یہ جب تیری مخلوق ہے تو خالق ہیں تو پھر تو اختیار تا اتنا کیڑیاں تے رکھ دائیں سارا. اس نے کہا جی بالکل رکھتا. امام فرمایا پہلا سوال میرا یہ ہے دسا انہاں دی تعداد کتنی ہے؟ آدھے جی اتنے بریک بریک چھوٹے چھوٹے کیڑے میں کدو تعداد دسا میں کوئی گن دا رہی ہاں. امام فرمایا چنگا تو خالق ہے جو اپنی مخلوق دی تعداد ہی نہیں جاندا. امام نے فرمایا چلو دوسرا سوال کردہ اے دسا انہیں چھ نر کتنے ہیں انہیں چھ مادہ کتنے ہیں؟ شرمندگی تو سار جھک گیا. فخر کرو اللہ نے کیسا امام عطا فرمائے. شرمندگی تو سار جھک گیا. اس وقت جی میں تے بھی نہیں جانتا نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں. امام فرمایا چلو پھر تنے ایک اور رعایت لینا. تیسرا سوال امام فرمایا یہ جڑے مشرق دو پہ چل دیں نا آخر تو جو خالق تیرا اختیار تے نہ دیتے جڑے مشرق دو پہ چل دیں انہاں نو آکے مغرب دو ٹور پون جڑے مغرب دو پہ چل دیں انہاں نو آکے مشرق دو ٹور پون. یہ دا جواب بھی نہیں آیا مگر بندہ تھوڑا جی چلاک آئی. اس رکھے آجے اگر میں نہ رسا سکیا تو میں بھی کوئی سوال اسے جعفر صادق تے چکرتا. آدھے مولا میں تو نہیں جاندہ جعفر ابن محمد چلو تسی تا دیو نا جو ساڑھا اللہ کھالے گئے پھر تسی حجت خدا بھی اپنے آپ نوات دیو جیسی حجت خدا ہے تو تسی چا دساؤ انہاں چو نر کتنے تو انہاں چو مادہ کتنے. سگو دیالے لطف لوے آئے امام صادق نے انہاں کیڑے والے پاس سے ڈٹھا. جب امام نے اپنی نگاہ امامت انہاں دے والے پاس سے دوڑائی تو اس ملحد خدا نے ڈٹھا کچھ کیڑے وکھرے ہو گئے کچھ ایک طرف ہو گئے کچھ دوسری طرف ہو گئے. امام نے فرمایا آئے نر ہے نہیں تے آئے مادہ ہے نہیں. یا علی یا علی. ارے جعفر صادق مان گیا تو سب بھی سچے ہو تھوڑا دین بھی سچا ہے تھوڑا اللہ بھی سچا ہے. تو شکر کرو اللہ نے عظیم رہبر عطا فرمائے. منصور دیوانکی نے ایک دفعہ منصور دیوانکی نے انہوں کسی بندے جا کے آکھیا کہ بڑی زیادہ دین دی ترویج پیا کر دائی ہے جعفر صادق تے اپنے دادے دی ولایت دی پرچار پیا کر دائی تے ویکھ لے وقت دور نہیں جب کائنات چ علی علی ہو بننی گئی لوگ اے دے کو جا کے دین دے مسئلے پوچھ دیں تے اے اچانک وک سے ان قریب فقہ جعفریہ رائے جو وینئی پھیل وینئی تے دو کوئی صدے باب کر. منصورہ کا کوئی مسئلہ نہیں کر لینے اسے اعلان کرایا. اسے کہا جیڑا بندہ جعفر صادق کو دین دا مسئلہ پوچھ سی انہوں 2 درہم ٹیکس حکومت دے خزانے جمع کرامنا پوچھ. جیڑا بندہ امام اعظم ابو حنیفہ کو دین دا مسئلہ پوچھ سی انہوں 2 درہم انعام دیتا ویسے. انہوں جڑے مخلصین ہیں میرے مولا دے آخری بات جڑے مخلصین ہیں میرے مولا دے وہ چلے گئے جعفر صادق دی بارگاہ. مولا اوکھا وقت آ گیا ہے. منصور نے اعلان کرا چھوڑے سکے جیڑا بندہ جعفر ابن محمد کو دین دا مسئلہ پوچھ سی انہوں 2 درہم ٹیکس حکومت دے خزانے جمع کرامنا پوچھ سی. جیڑا امام اعظم ابو حنیفہ کو دین دا مسئلہ پوچھ سی انہوں باقاعدہ 2 درہم انعام دیتا ویسی. مولا ہون کے کریے. معصوم دھیما جے مسکرائے فرمائے بس اتنی بات ہے. انہوں نے کہا جی اتنی بات ہے. امام فرمائے دساؤ تواڈے چ کسی نو درہم و دینار دا کوئی لالچ تا نہیں
انہاں کہ جی سان کسی نے کوئی درہم و دینار دا لالچ نہیں. امام فرمایا پھر مسئلہ حل ہو گیا. انہاں کہ مولا کیویں مسئلہ حل ہو گیا؟ امام فرمایا پہلے جاؤ امام اعظم ابو حنیفہ کول، اس کول دین دا مسئلہ پوچھو، اودے کول 2 درہم انعام لو، پھر وہ 2 درہم انعام حکومت دے خزانے وچ ٹیکس جمع کرا کے دین دا حقیقی مسئلہ میں جعفر صادق کول پوچھ لو. جی بڑی مہربانی یا رسول اللہ یا علی اللہ. شکر کرو اللہ نے عظیم رہبر عطا فرمائن. رول گئیاں نی علی دیاں دھیاں اس دین نو بچاون واسطے کہ نبی دے پتر انج نہیں رلے جویں علی شہنشاہ دیاں شریف دھیاں رول گئی. خدا توڑی ہائے قبول فرماوے. اس دین دی قدر کرو. بڑا خرچ ہو جائی علی دی اولاد دا. اس دین دی بقا واسطے کہ نبی دے پتر انج نہیں رلے جویں علی و بطول دیاں شریف دیاں رل گئیاں. جدہ مختار نے خولی نو گرفتار کر ایک جملہ تمہید دا ایک وینڈ کرنا ہے. جدہ مختار نے خولی نو گرفتار کیتا ہی نا، خولی دے منہ تے تماچا مار کے آدھے دسا تین کربلا کیڑا کم کیتا ہے. خولی آدھے مختار تین مارنا ہے تو میں مری بننا ہے. پوچھ ہی نہیں، میں کم نہیں کیتا، میں علی دی تھی تے قیامت تھوڑی ہے. واہ بھائی واہ. اللہ توڑے پردہ دارہ دے پردے سلامت رکھے. مرحبا 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 اجرکم اللہ. مختار آدھے خولی میں پوچھنا ضرور ہے. خولی آدھے بے شک تو بڑا بہادر ہے، جے میرا کم پوچھنا ہی تھا بات جگر سنبھال تے سن آتن دسا میں کیڑا کم کیتا ہے. آدھے جدہ خیام تے لٹ پئی گئے تھا. اے حرامی آدھے سارے خیمے لٹی گئے ہیں، آخر تے ایک خیمہ بچ گیا ہے. آدھے میں اس خیمے چ داخل ہویا، میں ڈٹھا ہے تو اندے وچ 2 چیزاں ہیں. آدھے ایک سجادہ جڑا بستر بیماری تے آئی. آدھے دوجہ شبیر دے مشن دی بھجوال او فرمینے آئین لٹنا لے کمینے لوگ آئین لٹی منا لیاں علی دیاں شریف دیاں. واہ بھائی واہ مرحبا اجرکم اللہ. خدا توڑا گریہ قبول فرماوے. کوئی بڑا روحانی جیا ماحول ہے. او ماتمیاں لٹنا لے کمینے لوگ آئین لٹی منا لیاں علی دیاں شریف دیاں آئین. جدہ ہاس کے لٹ رہے نا وقت خیام نو بھا ایک پاسے انہیں نے لائی. وقت چوگردو خیام نو بھا لائی نے علی دی تھی اتھے آئی گئی جتھے آبے دے بیمار آئے نا. آبے دا موڑا ہلا کے آدھیے بچڑا جاگ. خولی میری چادر لوٹ کے لے گیا. بچڑا خیام نو بھا لگ گئی ہے. ماں پوچھانا مرحبا 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 اجرکم اللہ. کوئی عزادار رہنا منجے جڑا علی دی دھیری غربت رو نہ سکے. او ماتمدارو بی بی آدھیے بچڑا ماں پوچھانا یہی ہے. خیام نو بھا لگ گئی ہے. خولی میری چادر لوٹ کے لے گیا. بچڑا ماں پوچھانا یہی میں جل کے مر ونجا یا خیام تو باہر ٹور ونجا. علماء مقتل فرمین دینا اتا عالمہ غیر معلمہ بی بی آئی. ڈاکٹر علی قائمی نے لکھا ہے میں گناہگار اکھا نال پڑھایا. علی قائمی نے لکھا ہے جو او لقب ہے جیڑا سید سجاد نے خود اپنی پھپھی نو دیتا آیا. فرمایا نے اماں انت عالم غیر معلمہ. اماں تسا تا عالم غیر معلمہ ہو جیڑا حاضر ہو سی اندی ہائے بلندو ویسیاں. علماء مقتل فرمین دینو تا عالم غیر معلمہ بی بی آیا. او مسئلے تو واقف آئینا سجاد کو لئی واسطے آئینا. جو سجاد حجت خدا ہے. سجاد وقت دا امام ہے. متا اجازت چا دے وے میں جال کے مر ونیا بغیر چادر باہر کی میں ونیا. او میرے بھراواں دے قاتل نچ دے کھڑے
یا زہرا جی مرحبا زادار میں کیویں باہر ونجا میں وڈی پردہ دارا اس تو وڈا مسائب کوئی نہیں وطن دے ماتمدار مگر میں دٹھا کنا جوانا بھائی جان عجب چپ کر کے سنا ہے میں جلد خیام پڑے نا عجب کنا ماتمدارا چپ کر کے سنا ہے امام جعفر صادق دا دور آئی منصور دیوان کی نے امام دے گھر نو آگ لاوائی آئی رات دا پردہ آئی شہر مدینہ آئی امام مرحبا جی مرحبا زادار اللہ توڑی مکان قبول فرماوے امام صادق دے گھر نو منصور دیوان کی آگ لاوائی آئی مقتل دی پوری زمانت نال جملہ پیا پڑھدا امام نے آگ بجھائی امام دے پتراوی نال مل کے آگ بجھائی اور سرگو دے آلے ہو جدا آگ بجھ گئی ہے امام صادق ڈھائی مار کے رنینا امام دی ایک بیٹی کو لائی ہے آدھے بابا آگ بھی بجھ گئی ہے نقصان بھی کوئی نہیں ہویا ایڈا اچھا کیوں پیرون دے ہو آدھن بچڑا میں ایسا آگ نو نا پیا رونا او میں نے شام غریب آیا لیا یا حسین یا زہر ہون رندن میرے وطن دے ماتمدار جی مرحبا چاچا جی شالا اولاد دا درد نہ ویکھو امام فرمایا میں ایسا آگ نو نہ پیا روندا میں نے شام غریب آیا لی آگ پئی روئیں دیئے آدن میں مردائے میں جیسا آگ بجھا لئیے او کربلا میری دادیا اتنیا مجبور ہے یا زہرہ جی حوصلے نالا دادار جی مرحبا میں کوئی تھکدا پیا ماتمدار آدھن میں مردائم جیسا آگ بجھا لئیے کربلا میری دادیا اتنیا مجبور ہے انہا کول مرد کوئی نا جیڑا آگ بجھاوے ماتمیوں جدا شام غریب شولے بلاندو ہے آلیا دا کیڑا حال آئی انجھے نجف دمو چکیتا ہے پیاد یہ آگ نہیں بجھ دی تیری آتھیاں تو یا جلدی نجا افدہ شالے سوا لاکھ بدماش دے مرحبا چلو توڑی محبت میں ایک وین ہور بھی کر دینا ماتمدارو آگ کس ویلے بجھیا میں پوری زمانت نال جملہ پیا یادا بھائی جان آگ تتا بجھیا یا کوئی بجھاوڑ آلہ ہوئے آگ تا بجھیا جے کوئی بجھاوڑ آلہ ہوئے آگ بجھی نہیں ہے سیدہ نے خیمے موک گیا ہے آگ مرحبا یا زہرا خدا توڑا ماتم قبول فرماوے آگ بجھی نہیں خیمے موک گیا ہے بزرگ درد بھرا وین اتھائی پڑھ دے آئین کیس ویلے آگ بجھی ہے بزرگ پڑھ دے آئین بجھی آگ یوں ویلے او جدا جال گئے خیمے تے سادات عزا ہم دے سارے او بچو بلدی بھادے آیو آن دی ماں ابو سادی عباس نو مارے ساد جو عباس نو مرے دی آئی ہے آدھی کیا ہی تے کو پترا وٹ او پلین دی رہیا او تے کو پترا وٹ خدا توڑی مکان کرو ماشاءاللہ جی بڑی منظور تے مقبول مجلس خان صاحبان نے خلوص نیت نالے تمام کیتے مالک کائنات اجر عظیم عطا فرماوے مجلس پاک دا ثواب بھائی واجد رضا انہاں دی والدہ دے انعام مالک درج ہوئے مالک کائنات پر ٹر کے آیا عبادت شمار فرماوے تشریف رکھو جناب دے سامنے زینت و ذاکر نوجوان مصور غم شبیر مصاحب دہوال نال ایک بہت بڑا نا ہے